السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بہت ہی وزنی کلمہ ہے، بہت ہی عظیم الشان کلمہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو دل سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کا اقرار کر لیتا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ اس کی کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی پکی ہے۔ آئیے آج میں آپ کو کلمہ طیبہ کی فضیلت بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حضور علیہ السلام میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا دخل الجنہ۔ جس شخص نے اس کلمے کا اقرار کیا، اس کلمے کو ایکسیپٹ کر لیا اور پھر اسی اقرار پر اس کی زندگی ختم ہوئی، مطلب اس کلمے کو مانتے ہوئے اس نے ساری زندگی گزاری، تو وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ حضور علیہ السلام نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس کلمے کا دل سے اقرار کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اور یقین یہ ہوا۔ تو اس کو جو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور پھر اسی اقرار پر اس کی زندگی اگر گزری ہے، اس کی زندگی اسی اقرار پر اگر ختم ہوئی تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور اگر آج کے ڈیٹ میں اگر آپ کسی چوراہے پر اگر کھڑے ہو اور وہاں پہ اگر کچھ لوگ جمع ہے تو آپ ان سے جا کر کے کلمہ طیبہ کہو اگر پڑھنے کے لیے، تو 98% لوگ، 99% لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کو کلمہ طیبہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہوگا۔ تو جس کلمے کے پر ہماری نجات پکی ہے، جس کلمے کے اقرار پر ہمارا جنت پکا ہے، وہی کلمہ آج ہمیں صحیح سے یاد نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ حضور علیہ السلام نے کہا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے ہمیں روزانہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح صبح اور شام ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ حضور علیہ السلام نے کہا، افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ حضور علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کو موت کے وقت اس کے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس کے جنتی ہونے کی ضمانت آپ حضور علیہ السلام نے دی ہے کہ جس شخص کے موت کے وقت آخری وقت کلمہ شہادت اس کے زبان پر جاری ہو گئی تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کے جنتی ہونے کی ضمانت آپ حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ تو ہمیں آخری وقت میں کلمہ طیبہ کیسے آئے گا؟ ہم کلمہ طیبہ کو سالوں سال نہیں پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ آج ہمارا صحیح نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ جو ہے آپ آج ہی اپنا ٹھیک کریں، اپنے بچوں کا ٹھیک کرائیں، اپنے فیملی والوں کے، اپنے ابا، اپنے امی، اپنے والدین کی کلمہ طیبہ کو صحیح کرائیں۔ دنیا کا جو ہر مسلمان ہے، ہر مسلمان کا کلمہ طیبہ صحیح ہونا چاہیے۔ بتائیے، جس کلمے کے بارے میں آپ حضور علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہترین ذکر وہ کلمہ طیبہ ہے، یہ زبان پر آخری وقت میں یہ کلمہ جاری ہو گیا، وہ جنتی ہونے کی ضمانت آپ حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ سالوں سال ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، تو ہر مسلمان کو یہ کلمہ یاد ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، ایک آدمی ایسا ہوگا جو بہت بڑا گنہگار ہوگا، اس کا جو نیکیوں والا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہوگا اور گناہوں والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ وہ بہت ہی مطلب کہ اداس ہوگا، مایوس ہوگا کہ اب تو میری نجات نہیں ہو سکتی، میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو ادھر سے ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو ایک پرچی دے گا، کہے گا کہ اس پرچی کو نیکی والے پلڑے میں رکھ دو،
وہ کہے گا کہ یہ اتنا چھوٹا سا پرچہ ہے اور گناہ کا جو پلڑا ہے اتنا بھاری ہے، یہ چھوٹے سے پرچے سے کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہیں گے ارے بھائی رکھو تو صحیح، رکھ کے تو دیکھو۔ کہے گا چلو دیکھتا ہوں رکھ کر کے۔ وہ جب اس پرچے کو رکھے گا اس نیکی والے پلڑے میں وہ ایک دم بھاری ہو جائے گا، اور جو برائی والا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو جائے گا آخر اس پرچے میں کیا ہے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صرف اس پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے ڈالتے ہی یہ پلڑا کیا ہو گیا، ایک دم بھاری ہو گیا، اور بدی والا جو برائی والا جو پلڑا تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ تو وہ کثرت سے مطلب کہ کلمہ طیبہ پڑھا کرتا تھا دنیا کے اندر، جب وہ تھا تو کثرت سے مطلب پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی ضرور پڑھیں، صبح اور شام ایک ایک تسبیح، اور ہر کسی کا کلمہ طیبہ جو وہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کا کلمہ طیبہ صحیح کرائیں، آپ اپنے ماں باپ، اپنے فیملی ممبر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کلمہ طیبہ دیکھیں، آپ اپنا خود کا کلمہ طیبہ صحیح کریں۔ تو یہ تھی کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔